ہے کہ اسلام کے جن جن مقام پر مردوں کو دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو نہیں ملتا ہے. میں مفتی مقبول حیات کو بہت ہی قریب سے جانتا ہوں. اس بندے کے اندر وہ کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ عورتوں اور مستورات میں پروگرام ہونا چاہیے. مرد حضرات تو سنتے رہتے ہیں, اگر سننے کی باری بھی آئے چائے کے چوراہوں پر چوک چوراہوں پر جانا وہ اچھی بات سمجھتے ہیں, جلسوں میں بیٹھنا اچھی بات نہیں سمجھتے. کھیت گرہستی کرنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن جلسوں میں بیٹھنا اچھا نہیں سمجھتے. میری ماں اور بہنیں دھیان رکھیں, دھیان رکھیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں کا. حاکم ہے لیکن اس حاکم کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں. انصاف اور ترازو برابر ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق مار لے گا اور قیامت کے دن وہ بچ جائے گا؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کا حق مار لے گا اور وہ قیامت کے دن بچ جائے گا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کا حق مار لے گا اور وہ قیامت کے دن بچ جائے گا؟ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ جب جب مردوں کی باری آئے دینے کی, قربانی کرنے کی, تب تب عورتوں کو حصہ لینا چاہیے. میرا پروگرام اعظم گڑھ کے اندر تھا, یو پی اعظم گڑھ میں. میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں مختصر میں. وہاں میرا پروگرام مسجد کے ہی تعلق سے تھا. مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا. اللہ اکبر. ایک شاعر تھے جناب دل خیر آبادی صاحب, بہت مشہور شاعر ہیں. وہ نعت پڑھ کر کے گئے اور جب نعت پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ مرد عورت سب جذبے میں آ جاتا ہے. پھر تقریریں ہوئی. تقریر کے بیچ میں ہم نے دیکھا اللہ کیا عظمت ہے دلوں میں مسجدوں کی میری ماں اور بہنوں کے نزدیک. تقریر کے بیچ میں ہم نے دیکھا کان کے جھمکے نظر آ رہے ہیں. کہاں؟ جہاں بیٹھ کر کے تقریریں ہو رہی ہیں وہ کان کا جھمکا نظر آ رہا ہے, انگوٹھی نظر آ رہی ہے, پیر کے پازیب نظر آ رہے ہیں. میں نے اشارے سے پوچھا, کہا جناب یہ اعظم گڑھ ہے, یہاں مرد جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ کے گھر میں دینے کے لیے عورتیں اس سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. میں نے ہنسی کے طور پر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بعد میں جھگڑا ہوتا ہو, بولو پروگرام میں بعد میں جھگڑا ہوتا ہو. کہا نہیں نہیں ایسا کیسے ہوگا, اس زیور کی مالکن ہماری عورت ہے, جب وہ دینے کے لیے جاتی ہیں اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ اجی دے دیں. کون شوہر ایسا ہوگا جو اپنی بیوی کو اپنی آخرت بنانے کے لیے روکے گا؟ بتائیے. مرد پیسہ دے دیا, کام کر لیا, مسجد میں آ گیا, محنت کر لی, کامیابی مل گئی, پیسہ دے دیا اللہ کے راستے میں, لیکن عورتیں کہاں دے, عورتیں کہاں قربان کریں؟ تو عورتیں اپنی زیورات اتار کر کے دینا شروع کر دیتی ہیں اور قربان کرنا شروع کر دیتی ہیں. جب میں نے اسٹیج پر دیکھا چمکتے ہوئے سونے اور بکھرتے ہوئے پازیب کی چھڑیاں اور کان کے جھمکے اور بیسر اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں, انگوٹھیاں, تو مجھے تعجب ہوا. لیکن تعجب کی بات اس لیے نہیں تھی کہ اسلام میں جتنا حق آگے بڑھنے کا مردوں کا ہے اتنا ہی حق عورتوں کا بھی ہے. اگر عورتیں مال و جان دے کر کے اپنی آخرت بنانا چاہتی ہیں اسے روکنے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا, نہ باپ ہو سکتا ہے نہ شوہر ہو سکتا ہے. وہ اپنی مال کو جیسے چاہے اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہیں. میری ماں اور بہنیں بتائیے کہ اگر کوئی کچھ دینا چاہے وہ جب دینے کے لیے تیار ہو اور وہ جب دینے کے لیے آئے تو اپنے شوہر سے ایک اشارہ میں یہ کہہ لے کہ میں اپنے پازیب کو, میں 400 روپیہ کو, میں 500 روپیہ کو میں دینا چاہ رہی ہوں, اور وہ جب دینے کے لیے آ جاتی ہے تو وہ جب دے دیتی ہے تو اب اس کو کیا ہوا, آخرت کی تیاری ہو گئی نا. کیا ہوا, آخرت کی تیاری ہو گئی. بھائی ایک مرد دیا 500 روپیہ, وہ اپنی نیت سے دیا, وہ نکل گیا. اب عورتیں صرف چولہا برتن ہی کریں گی, ان کی آخرت نہیں ہے, ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو قبر کی گود میں سونا نہیں ہے, ان کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا ہے, ان کو میدان محشر میں سوال و جواب کا سامنا نہیں کرنا ہے, ان کو میدان محشر میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے.
ایک ایک عورت کو ہونا ہے، ایک ایک ماں اور بہن کو ہونا ہے، تو جب مرد آگے بڑھ سکتا ہے تو عورتیں کیوں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں؟ اسلام نے ہمیں بتایا کہ امام بخاری جیسے عالم محدث کو پیدا کرنے والی بھی عورتیں ہیں، اور امام مسلم کو پیدا کرنے والے بھی محرخ اور محدث ہیں۔ دنیا کے اتہاس میں آپ دیکھ لیجئے، خواجہ بغداد اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کرنے والی بھی عورتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم بدل گیا، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا خیال بدل گیا، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جذبات بدل گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو کے ساتھ پلایا کرتی تھی۔ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، کلمہ پڑھ کر کے پلایا کرتے تھی، اور جب وہ پی لیتا تھا دودھ تو وہ بچہ قرآن کا پڑھنے والا ہوتا تھا، کلمات کی پڑھنے والے ہوتے تھے، اسلام پر چلنے والا ہوتا تھا، مسجد کا تعمیر کرنے والا ہوتا تھا، دین کے کام میں حصہ لینے والا ہوتا تھا۔ لیکن زمانہ بدل گیا، آج کے حالات ایسے ہیں، آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی ماں اور بہنوں کے حالات بدل دیے۔ اب وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ بچے جیسے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری ماں اور بہنیں، نسلیں ہی انسان کے ایمان کے ترقی کا راز ہیں، نسلیں ہی انسان کے اسلام کی ترقی کا راز ہیں۔ جب تک ان پر محنت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بات یہاں پر یہ تھی کہ ایک گھر خانہ کعبہ ہے اور ایک گھر یہ ہے جو ہم لوگ اپنے گاؤں میں بناتے ہیں۔ بات یہاں چل رہی تھی نا، ایک گھر وہ ہے جو ہم لوگ اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، جس کو ہم لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدوں میں مرد حضرات نماز پڑھنے جائیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی سجدے کی جگہ ان کے گھر کا کونا ہے، وہ اپنے گھر کے کونوں میں سجدہ کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اسلام میں پردے کا اتنا حکم ٹائٹ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب مسجد ہے، مسجد بن رہی ہے، مسجد میں کس کا حصہ ہونا چاہیے؟ مسجد میں بچے سے لے کر کے مرد تک، بوڑھے سے لے کر کے جوان تک، عورت سے لے کر کے مرد تک، سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ باپ اگر ہے تو 100 روپیہ دے رہا ہے، بیٹا اگر ہے تو 10 روپیہ دے رہا ہے، بیوی اگر ہے تو 50 روپیہ دے رہی ہے، بیٹی اگر ہے تو 20 روپیہ دے رہی ہے۔ غرض یہ کہ سب قربانی دے رہا ہے، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ آئیے میری ماں اور بہنیں، حدیث کے ایک واقعے کو میں بیان کرتا ہوں جسے سن کر کے ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد میں آپ حضرات سے سوال کروں گا کہ آپ حضرات اپنی مسجد کے لیے، اس مسجد کے منارے کے لیے، اس مسجد کی محنت کے لیے کیا کیا دے سکتی ہیں۔ لیکن پہلے میں اس واقعے کو 2-4 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری یا مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس سے پہلے کی بات ہے، ایک مسجد بن رہی تھی، اللہ کا گھر بن رہا تھا۔ اس وقت اس حساب کا جو ہوتا تھا، مسجدوں کی شکلیں ہر زمانے میں الگ الگ ہوئی ہیں، عبادتوں کے گھر ہر زمانے میں الگ الگ ہوئے ہیں۔ مسجد کا جو نقشہ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میناریں نہیں تھے، میناریں گنبدیں نہیں تھی۔ مینار اور گنبدوں کو بعد میں علماء نے بنانا شروع کیا، مسجد کی رونق کے لیے، مسجد کی اونچائی کے لیے، مسجد کو نظر آنے کے لیے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھر کو بلند کیا جائے، ان ترفع، اللہ کے گھر کو بلند کیا جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل کر رہے ہیں، اس کو بلند کر رہے ہیں، اس کو اونچائی پر کر رہے ہیں، پتھروں پر کھڑے ہو کر کے، بیٹے کے کاندھے پر کھڑے ہو کر کے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ تو قرآن نے اعلان فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، اس کو بلند کیا جائے، اس پر میناریں لگائے جائیں، اس پر گنبدیں لگائی جائیں، اس کو اچھے سے منقش کیا جائے۔ یاد رکھیے، باتیں مسئلے میں لکھی ہوئی ہیں، فقہا نے بیان کیا ہے کہ جس بستی کے اندر لوگوں کے گھر ہوں اور اس بستی کے اندر اللہ کا بھی گھر ہو، اللہ کے گھر سے خوبصورت کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر سے خوبصورت کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے گھر سے اونچا کسی کا گھر اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں،
اس لیے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ